السلام علیکم دوستو، میرا نام فاروق قریشی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل برینڈز اکیڈمی۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہماری پیڈاگوجی کا جو سلسلہ چل پڑا ہے اس سلسلے کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیڈاگوجی کی پریپریشن کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو آج ہم اپنا پہلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے این ٹی ایس کے سلیبس کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ یہ لیکچر بہت ہی مفید اور بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ دوستو، یہ میرا کسی بھی ٹاپک پہ، پیڈاگوجی کے ٹاپک پہ پہلا لیکچر ہے، اور میں نے یہاں ایک ٹیبل بنایا۔ یہ پرائمری ٹیچر، جونیئر سائنس ٹیچر، جونیئر جنرل لائن ٹیچر، عربک ٹیچر، قاری اور قاریہ، ان کے این ٹی ایس سلیبس میں پیڈاگوجی میں ایک ٹاپک کامن ہے، یعنی یہ جو ٹاپک ہے ٹیچنگ اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس اینڈ سکلز، یہ جو ٹاپک ہے یہ ان پانچوں ٹیسٹس میں کامن ہے، یکساں ہے۔ میں نے اپنا جو پہلا لیکچر ہے وہ اسی پر بنانے کا سوچا ہے تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ تو لفظ جو اسٹریٹجی ہے، اس لفظ کا مطلب اردو میں ہم لے سکتے ہیں لائحہ عمل، ٹھیک ہے۔ اور لائحہ عمل، اس کا سادہ ترین ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ عمل کرنے کا طریقہ، عمل کرنے کا راستہ۔ خیر، انشاءاللہ اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹریٹجی جو لفظ ہے اس کا اوریجنل میننگ کیا ہے؟ آرٹ اور اسکل آف وار، جنگ کرنے کا ہنر، جنگ کرنے کا گر، جنگ کرنے کا طریقہ، اس کا اوریجنل میننگ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ پرانے زمانے میں جب بہت زیادہ جنگیں ہوا کرتی تھیں تو ہر کسی کا موٹو ہوتا تھا جنگ کو جیتنا، ہر کسی کا یہی مقصد تھا کہ میں اس جنگ کو جیتوں۔ تو اس جنگ کو جیتنے کے لیے وہ ایک پلاننگ کیا کرتے تھے، جنگ کو جیتنے کے لیے وہ ایک خاص پلاننگ کیا کرتے تھے کہ ہم نے کیسے حملہ کرنا ہے، ہم نے کتنے اپنے دستے کو کتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے، کون سا روٹ اپنانا ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے، پہلے کون کرے گا۔ یہ ساری جو پلاننگ ہوتی تھی اس کو اسٹریٹجی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو پرانے زمانے میں، یعنی کہ جب جنگیں آج بھی جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کی جاتی ہے، منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اس منصوبہ بندی کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی۔ تو پرانے زمانے سے یہ لفظ چلا آ رہا ہے، اور اس کا اوریجنل میننگ جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا تو اس کا اوریجنل میننگ ہے آرٹ اور اسکل آف وار، جنگ کرنے کا طریقہ، جنگ کرنے کا ہنر، جنگ کرنے کا فن، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن جو وقت گزرا تو یہ جو لفظ ہے یہ اور مختلف فیلڈز میں یوز ہونے لگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایجوکیشن میں بھی یہ ورڈ یوز ہونے لگا۔ تو جب ایجوکیشن میں یعنی تعلیم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ کچھ اس طرح استعمال ہوتا ہے، ایجوکیشنل اسٹریٹجی، تعلیمی لائحہ عمل، تعلیم دینے کا طریقہ، تعلیم دینے کا ہنر، تعلیم دینے کا فن۔ تو میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، جب اسٹریٹجی لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہے آرٹ اور اسکل آف وار، جنگ کرنے کا ہنر، جنگ کرنے کا فن۔ لیکن جب لفظ آئے گا ایجوکیشنل اسٹریٹجی تو اس کا مطلب ہوگا تعلیم دینے کا ہنر، تعلیم دینے کا فن، تعلیم دینے کا جو ہے طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری اس ورڈ کی بتائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ what does strategy in education mean؟ تعلیم میں، ایجوکیشن میں اسٹریٹجی کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ ہمارا سوال ہے، اور اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ تو دوستو، جب بھی کوئی آپ کام کرتے ہیں تو
آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد یا کوئی نہ کوئی مقاصد آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، اب آپ کے سامنے دو طرح کے مقاصد ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز یعنی قلیل مدتی مقاصد، اور ایک ہوتے ہیں لانگ ٹرم آبجیکٹیوز یعنی طویل مدتی مقاصد۔ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں گا۔ آپ اس وقت NTS کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ NTS میں کامیاب ہونا۔ اولین پہلا مقصد یہ ہے کہ NTS کے ٹیسٹ میں آپ کامیاب ہو سکیں، اس لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے ایک اور مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی نالج بڑھا سکیں، اپنے سکلز بڑھا سکیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، تاکہ فیوچر میں، مستقبل میں جو بھی ٹیسٹ ہوں گے، PSC ہوگی، CSS ہوگا، وہ بھی آپ آسانی سے جو ہے وہ اس میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو دو طرح کے مقاصد ہوگے، ایک آپ کا مقصد ہے قلیل مدتی یعنی NTS میں کامیاب ہو جانا، اور ایک آپ کا مقصد ہے طویل مدتی یعنی آگے فیوچر میں کبھی کوئی ہمارے پاس کوئی ٹیسٹ آتا ہے، کوئی ہمارے پاس اپرچونٹی آتی ہے تو ہم اس میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو یقیناً آپ کو یہ بات ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ کوئی بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں قلیل مدتی، شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں ایسے مقاصد جو طویل مدتی ہوتے ہیں، یعنی جن کا حصول بہت عرصے کے بعد جا کے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں، ان کے حصول کے لیے آپ جو پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس منصوبہ بندی کو اسٹریٹجی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی کہ جب بھی کوئی آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، قلیل مدتی، شارٹ ٹرم، طویل مدتی، لانگ ٹرم۔ تو جو لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں یعنی جو آپ کے بڑے بڑے مقاصد ہیں، ان کے حصول کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک پوری پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، طریقہ کار بناتے ہیں۔ اس طریقہ کار کو، اس پلاننگ کو، اس منصوبہ بندی کو ہم اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں یعنی جو ہمارے قلیل مدتی مقاصد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں جن کا حصول ہم نے چند دن بعد، 50-60 دن کے بعد، یا یہ سمجھ لیجیے مہینے بعد کرنا ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے، شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے جو پلاننگ کی جاتی ہے اس کو پلاننگ ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات یقیناً سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا، اب ایجوکیشنل اسٹریٹجی یا تعلیمی لائحہ عمل کی ڈیفینیشن ہم کر لیتے ہیں اسی نالج کے مطابق جو ابھی ہم نے حاصل کی ہے۔ سچ پلاننگ، یہ ایک پلاننگ ہے، which is done، جو کی جاتی ہے، to achieve، حاصل کرنے کے لیے، لانگ ٹرم، طویل مدتی، ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، تعلیمی مقاصد۔ تو جو طویل مدتی تعلیمی مقاصد ہیں، طویل مدتی تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو پلاننگ کرتے ہیں، اس پلاننگ کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشنل اسٹریٹجی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم اسی وجہ سے، چونکہ یہ طویل مدتی مقاصد کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم لانگ ٹرم پلاننگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لانگ ٹرم پلاننگ، طویل مدتی منصوبہ بندی کو اسٹریٹجی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور میں نے یہاں ایک چیز لکھی ہے، ایجوکیشنل اسٹریٹجی، تعلیمی لائحہ عمل جو ہوتا ہے اس میں
بہت سارے ایکٹس ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ کام بڑی ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں. یعنی ایک کام، دوسرے کام اور تیسرا کام، یہ سارے آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے یہ سمجھا کہ اسٹریٹجی جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا، پھر ہم نے یہ سمجھا کہ تعلیم میں اسٹریٹجی کا کیا مطلب ہے. تو سادہ لفظوں میں ہم کیا کہیں گے کہ تعلیمی لایا عمل یا ایجوکیشنل اسٹریٹجی یہ ایک ایسی پلاننگ ہے جو آپ طویل مدتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا. نیکسٹ جو سلائیڈ ہے اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایجوکیشنل اسٹریٹجی میں کیا کیا آ جاتا ہے، کیا کیا کچھ آ جاتا ہے. یعنی ایجوکیشنل اسٹریٹجی آپ نے بنا لی، اب وہ ایجوکیشنل اسٹریٹجی تعلیمی لائحہ عمل وہ آپ کو کیا بتاتا ہے، کن سوالوں کے جواب دیتا ہے. تو پہلا سوال ہے جی وائی ٹو ٹیچ. ایجوکیشن اسٹریٹجی میں اس بات کا لازمی خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھانا کیوں ہے، آپ نے تعلیم کیوں دینی ہے. تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے، ٹیچنگ آبجیکٹیوز. اس سوال کا کیا جواب ہے کہ آپ کے کچھ مقاصد ہیں، آپ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایجوکیشنل اسٹریٹجی میں اس بات کا ضرور دھیان رکھا جاتا ہے کہ آپ نے جو تعلیم دینی ہے وہ کیوں دینی ہے. اس کے لیے آپ کو مقاصد طے کرنے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے مقاصد ہوتے ہیں جن کو حصول کے لیے آپ پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. اچھا، دوسرا سوال آ جاتا ہے جی، دوسری بات، تو دوسرا پہلو آ جاتا ہے وہ ہے واٹ ٹو ٹیچ، کہ بھئی آپ نے پڑھانا کیا ہے. ایجوکیشنل اسٹریٹجی میں اس بات کا لازمی خیال رکھا جاتا ہے بناتے وقت بھی، اور جب آپ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اسٹریٹجی بتاتی ہے کہ آپ نے کیا پڑھانا ہے. تو آپ نے کیا پڑھانا ہے جی، کریکولم، نصاب پڑھانا ہے. ٹھیک ہے جی. ایجوکیشن اسٹریٹجی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے پڑھانا کیا ہے. تو آپ نے کیا چیز پڑھانی ہوتی ہے، نصاب آپ نے پڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ آگے آئے گا کہ نصاب میں اور سلیبس میں کیا فرق ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ. تو یہاں نصاب سے مراد وہ مٹیریل آپ سمجھ لیجئے جو آپ نے پورا سال یا پورے تعلیمی کیریئر میں پڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایجوکیشنل اسٹریٹجی میں جو تیسری بات جس کا خیال رکھا جاتا ہے بناتے وقت بھی، اور جب آپ بنا لیتے ہیں ایجوکیشنل اسٹریٹجی تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کہ تیسرا سوال ہے وین ٹو ٹیچ، آپ نے پڑھانا کب ہے. اس کا جواب ہے ٹائم مینجمنٹ. یعنی ایک جو ہوتا ہے بچے کی عمر، بچہ اس وقت عمر کے کس دور میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی عمر، اس کے دور کے حساب سے آپ نے اس کو پڑھانا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ کے اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ایک کلاس روم میں ٹائم مینج کیسے کرنا ہے، پورا سال آپ نے کورس کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے، کتنے حصوں میں کر کے پڑھانا ہے، کافی سارے اس کے مطلب ہو سکتے ہیں. تو وین ٹو ٹیچ، تو آپ نے بچے کو کب پڑھانا ہے، اور بچہ فلاں ایج میں آیا تو اس کو کیا پڑھانا ہے، بچہ فلاں ایج میں آیا تو اس کو کیا پڑھانا ہے، کیا سکھانا ہے. اور چوتھا سوال ہے جی ہاؤ ٹو ٹیچ، کہ آپ نے پڑھانا کیسے ہے. اسٹریٹجی آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کیسے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو کہتے ہیں میتھڈولوجی. میتھڈ، طریقہ کار، پڑھانے کا طریقہ کار. تو اسٹریٹجی میں آپ یہ چیز طے کر لیتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے فلاں طریقے سے پڑھانا ہے. بہت سارے میتھڈ ہوتے ہیں، لیکچر میتھڈ ہوتا ہے، اور پریزنٹیشن میتھڈ بھی اسی کو کہتے ہیں، لیکچر میتھڈ کو. پھر گروپ ڈسکشن میتھڈز ہیں، بہت سارے میتھڈز ہیں. تو آپ کوئی اپنی اسٹریٹجی میں آپ کوئی نہ کوئی میتھڈ چوز کر لیتے ہیں، اور پھر اس میتھڈ کو یوز کر کے آپ پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو مقاصد حاصل ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. تو ٹو ہوم وی ٹیچ، بھائی پڑھانا کسے ہم نے.
تو پڑھانا کسے ہے یہ بھی آپ کو اسٹریٹجی بتائے گی. ان ایکسپیرینسڈ پرسنز یعنی کہ بچوں کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، اور بچے ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کا انہیں تجربہ نہیں ہوتا، اس کا انہیں علم نہیں ہوتا، اس کی انہیں معلومات نہیں ہوتی، اس لیے آپ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک بچے کو پڑھانا ہے، وہ اس وقت کتنا جانتا ہے، کتنی معلومات اس کے پاس، کون سا سکل اس کے پاس ہے، رائٹنگ سکل ہے، اس کے پاس ریڈنگ سکل ہے. اگر یہ سکل ہیں تو پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ اس بچے کو کہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، کہاں سے اس کو پڑھانا ہے. تو یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے پڑھانا کسے ہے. تو یہ جو 5 باتیں میں نے لکھی ہیں، یہ جو 5 باتیں ہیں یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہیں. اسٹریٹجی بناتے وقت ان 5 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جب آپ ایک اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں تو اسٹریٹجی آپ کو بتائے گی ان 5 سوالوں کے جواب. اسٹریٹجی سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کسے کیوں پڑھانا ہے، آپ نے کیا پڑھانا ہے، آپ نے کب پڑھانا ہے، آپ نے کیسے پڑھانا ہے، اور آپ نے کسے پڑھانا ہے. یہ سارے سوالوں کے جواب آپ یہ کون دے گا؟ اسٹریٹجی دے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آئی ہوگی، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گا، اور اسی طرح آسان فہم اور بہت ہی مختصر اور ٹو دی پوائنٹ لیکچرز بناتا رہوں گا. اور نیکسٹ لیکچر بھی اسی اسٹریٹجی سے ریلیٹڈ ہی ہوگا انشاءاللہ، وہ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے. آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.